نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عورتوں کو سکون کی نیند آ ہی نہیں سکتی۔ رات کی خاموشی، تاریک آسمان پر ستاروں کی جھلمل اور دنیا کے ہر کونے میں انسان اپنے بستر پر سکون کی تلاش میں ہیں، مگر ان میں 5 ایسی عورتیں ہیں جنہیں نیند نہیں آتی۔ رات کا وقت اپنی گہری خاموشی اور تاریک وسعتوں کے ساتھ ایک عجیب سکون لاتا ہے۔ یہ سکون ہر انسان کے لیے نیند کا وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے دل میں کچھ سوالات اور خیالات انہیں رات بھر جاگتے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کے بے چین دلوں کے پیچھے ایک راز ہے، ایک حکمت ہے جو ان کے کردار کو عظیم بناتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے رات کو سکون کا وقت بنایا، مگر ان عورتوں کے لیے رات سکون کی بجائے ایک فکری عبادت کا وقت بن جاتی ہے۔ ان کی بے خوابی اس دنیاوی زندگی کے سکون کو رد کر کے آخرت کے سکون کی تلاش کا اعلان ہے۔ 5 عورتیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ پہلی عورت ایک ماں ہے جو دن بھر کی تھکن کے بعد بھی وہ اپنے بستر پر بے چین ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونجتا ہے، کیا میں اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے رہی ہوں؟ کیا میرا بیٹا سچ بولے گا؟ کیا میری بیٹی حیا کا پیکر بنے گی؟ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں اس ماں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یہ ماں رات کی تاریکی میں اپنے رب سے دعا کرتی ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی نیند کی قربانی بن جاتے ہیں۔ 5 عورتیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ دوسری عورت اپنے شوہر کی وفادار بیوی ہے، جس کی ہر سانس میں خدمت اور محبت کی خوشبو بستی ہے، لیکن رات کو جب وہ سونے لگتی ہے تو یہ سوچ اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے، کیا میرا شوہر مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں اس کے لیے خوشی کا سبب بن رہی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسے جھنجھوڑ دیتا ہے، عورت جنت میں اپنے شوہر کی رضا سے داخل ہوگی۔ یہ عورت اپنے تمام کوتاہیوں کا جائزہ لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس کا ہر عمل شوہر کی رضا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ 5 عورتیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ تیسری عورت وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مگن رہتی ہے، دن بھر نماز، تلاوت قرآن، ذکر میں مشغول رہتی ہے، لیکن جب رات کو سکون کا لمحہ آتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف جنم لیتا ہے، کیا میری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیت اس کے دل میں گونجتی ہے، اللہ صرف متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ یہ خوف اس کی نیند کو بیداری میں بدل دیتا ہے اور وہ رات کے پچھلے پہر اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتی ہے۔ 5 عورتیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ چوتھی عورت وہ ہے جو دن بھر اپنے گھر اور رشتہ داروں کی خدمت میں مگن رہتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی سب کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے وہ اپنی تمام توانائی صرف کر دیتی ہے، لیکن رات کو جب وہ سونے لگتی ہے تو اس کا دل اس سوال میں الجھ جاتا ہے، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میرے کس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس کے کانوں میں گونجتا ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ سوچ اس کی نیند اڑا دیتی ہے اور وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے ہر انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ 5 عورتیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ 5ویں عورت امت مسلمہ کے غم کو دل میں لیے رات کے پچھلے پہر جاگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مظلوموں کی تصویریں آتی ہیں، بے یار و مددگار مسلمان، بھوک سے بلکتے بچے اور جنگوں کے تباہ شدہ خاندان۔ وہ سوچتی ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا میری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسے یاد آتا ہے، جو شخص مسلمان کے معاملات کی فکر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ عورت رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر امت کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کی نیند قربان ہو جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ عورتیں اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے خوف اور محبت میں مشغول ہوتی ہیں، ان کے آنسوں کی نیند کی قربانی کو قبولیت کی دعا میں بدل دیتی ہیں۔ رات کا اندھیرا ان کے لیے دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے دور ہونے اور اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔